ایک اسٹرگل ہے 1975 جس طرح 1973 کا آئین ہو آپ کو پتا ہے اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی کو ہی کریڈٹ جاتا ہے، وہی بانی سیاسی جماعت ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک بڑی کامیابی ہے، پاکستان کی تاریخی کامیابی ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ آئینی بینچ بنا، آپ کو پتا ہے جس طرح 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس کے بعد 19ویں ترمیم کر کے جس طرح اختیارات پارلیمنٹ سے واپس لیے گئے تھے، آج 26ویں ترمیم پاس ہو کر منظور ہو کر ایک دفعہ پھر اختیارات پارلیمنٹ کی طرف گئے، کیا کہیں گی ایم این اے صاحبہ؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جو رول ہے اس کو جو ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ جو ہے وہ نیشنلی اور انٹرنیشنل منوایا ہے، اس کی میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے بالکل ثابت کیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لیگیسی کو جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ لے کے چل رہے ہیں آگے، وہ یقیناً جو ہے اپنے آپ کو ان کا صحیح وارث اور پاکستان کے آئین کا محافظ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ یعنی وہ آئینی ترمیم جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل ایجنڈا تھا، جو کہ ایک علم تھے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، اس کو انہوں نے جس جو ہے ایک بہترین لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہ صرف اپنی پارٹی کے اندر، اپنے اتحادیوں کے اندر، بلکہ ایک گریٹر کنسنسس انہوں نے پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا، اور جو ایک ان کا جسچر تھا پارلیمنٹ کے اندر بھی، وہ قابل تحسین ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جس انہوں نے ثابت کیا کہ جو ہے ہم نے تو نہیں دیکھا تھا کہ بھائی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے متفقہ آئین منظور کرایا تو انہوں نے متفقہ آئین کیسے منظور کرایا، لیکن ہم نے بلاول بھٹو زرداری کو دیکھا کہ انہوں نے متفقہ آئینی ترمیم کیسے جو ہے انہوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے منظور کروائی، جو کہ آج کے پولرائز ماحول کے اندر یقیناً ایک بہترین جو ہے کارنامہ ہے ان کا۔ میں نے صاحبہ جس طرح آپ نے اشارہ دیا کہ بی بی صاحبہ کی ایک پرورش تھی، آپ کو پتا ہے، اور محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کی بھی پرورش، اور آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ ہیں، آپ کو پتا ہے، اور بلاول صاحب نے حتیٰ کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ آپ کو پتا ہے آن بورڈ کرنے کے لیے ایک آخری دن بھی انتظار کیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایگری بھی ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 100% اتفاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ملاقات بھی، اس کا کریڈٹ بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے، بانی پی ٹی آئی سے کروایا گیا، اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا، آپ کو پتا ہے، کیا کہیں گی؟ نہیں دیکھیں، مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر آپ جو نا صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی وہ ڈرافٹ سے متفق ہیں۔ یعنی سب سے اہم کامیابی یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرافٹ آیا، ایک ایسا جو ہے آئینی ترمیم کا، جس پہ آپ کے جو ہے اتحادی اور اپوزیشن سب متفق تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے یا قیادت ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ اس ہر جو موقع ہے اس کو تلاش کر کے عمران خان احمد نیازی صاحب جو ہے این آر او لینا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں جانے دیتے، چاہے وہ انہی کے مفاد میں ہو، چاہے وہ ملک کے مفاد میں ہو، چاہے وہ پارلیمان کے مفاد میں ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اوپر اعتراض کیا جائے، کیونکہ ایک تو پہلی بات تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ مکمل اتفاق رائے تھا، نہ صرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نواز کا، بلکہ تمام سیاسی قائدین کا بھی۔ پھر اس کے بعد جب 18ویں امینڈمنٹ منظور ہوئی تو وہ بھی ایک متفق کا اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی، تو ہر چیز جو ہے بڑی جو ہے ایک تفصیلی طور پر اس پہ بحث بھی ہوئی تھی، اس پہ اتفاق رائے بھی ہوا تھا۔ لیکن جو 19ویں ترمیم تھی وہ شب خون تھا پاکستان کے پارلیمان کے اوپر، وہ یقیناً جس کو بولا کہ ایک کالا ناگ، وہ کالا ناگ وہی علم ہے، وہ علم ہیں جو کہ ہم پہ مسلط کیے گئے، جو کہ پارلیمان کے اختیارات کو سلب کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے 58(2)B کے بعد ایک نئے قسم کا جو ہے نا آمرانہ شک اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو یہ ایک بلیک میل کر کے 19ویں امینڈمنٹ منظور کی گئی تھی،
یعنی کون سی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ججز اپنے آپ کو خود اپوائنٹ کر لیں، جس میں آپ پارلیمان کو بے وقت کر دیں؟ دیکھیں پارلیمان کے ممبر جو ہیں وہ ووٹ لے کر آتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا، اور ان کے پاس بالکل جو ہے، اور یہ کہنا ہے کہ جی ان کی کوئی وزڈم نہیں ہے، اور وہ جج جو ہے جو چند لوگ ہیں جو کہ انہی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کے ساتھ جو ہے انہی کے سہارے سے آگے بڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بالاتر کر لیں اور ایسے فیصلے کریں۔ ہمارے یہاں تو دیکھیں نا عدالتی تاریخ یہ ہے کیا، انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر 142 ممالک میں سے ہماری جو عدلیہ ہے وہ 130ویں نمبر پر ہے۔ ان کو میرے خیال میں خود احتسابی بھی ہونی چاہیے تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں اہم ترین معاملات، اہم ترین کیسز جو ہے وہ پینڈنگ رہتے ہیں، لوگ جو ہے پبلک کی یہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ایریا رگڑ کے عدالتوں کی اپنی جان گنوا دیتے ہیں، لیکن کیسوں کے فیصلے نہیں آتے۔ فیصلے کس کے آتے ہیں؟ ٹماٹر کی قیمت کے، نقطہ ٹاور گرانے کے، جو ہے وہ اپنی جو ہے تسلط قائم کرنے کے لیے، آپ وزیروں جو منتخب وزیر اعظم ہے ان کو نااہل کرنے کے لیے، تو ریکوڈک کے اندر جو ہے یعنی انتظامی معاملات کے اندر عمل دخل کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، یعنی ایک جج اتنا طاقتور ہو گیا ہے چیف جسٹس یا جو جج ہے سپریم کورٹ کے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہ کوئی قطغن ہے، ہم چاہیں تو پورے ملک کے انتظامی معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر جو جرمانے ہوتے ہیں، جو فائنز ہوتے ہیں، جو لاسز ہوتے ہیں، اس کی بھی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ترامیم تھیں جن کو ہونا چاہیے تھا، ایک توازن ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشل کونسل کے اندر نمائندگی اپوزیشن کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے، اور عدلیہ کی بھی ہے، تو یہ ایک بہترین کمپوزیشن ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے کہ جی اگر آپ سینئرٹی کی بیسس پہ ہی آپ بن جائیں تو اور آپ کی کوئی جو ہے کارکردگی کا کوئی جائزہ نہ لے؟ یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا جو ہے وہ دنیا میں۔ مطلب ایک آپ کی کارکردگی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اپنی کارکردگی بہتر بنائیں۔ پھر آئینی بینچ اگر بنتے ہیں اور جو آئینی معاملات ہیں اس پہ جاتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر باقی جو کیسز ہیں وہ ان کے اوپر فوکس کرنے کا موقع ملے گا ہماری عدلیہ کو، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دے سکیں گے۔ ہر وقت موٹر لے کے کبھی ٹماٹر کی قیمت، کبھی سبزی کی قیمت، کبھی پکوڑوں کی قیمت، تو یہ مقرر کرنے سے بہتر کبھی ڈیم بنانا، پھر وہ ڈیم بنتا کہاں ہے؟ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ڈیم۔ اس سے پاکستان کے معصوم لوگوں نے پتہ نہیں کتنا جو ہے فنڈ اکٹھا کیا یہ سوچ کے جی تو ڈیم بننے والا ہے، وہ ڈیم والا بابا پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایمن صاحبہ کیا راستہ وہ بند ہو گیا؟ جیسے ثاقب نثار جیسے، کھوسہ جیسے چیف جسٹس آتے تھے، وہ راستہ بند ہو گیا یا بند کر دیا گیا، اب ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مکمل طور پر، لیکن بہرحال ایک کلیکٹو وزڈم ہوگی جوڈیشل کونسل کے اندر، کسی بھی جج کی جو ہے اس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا۔ ورنہ آپ ہی دیکھیں کہ ہو کیا رہا تھا، بغیر کاز لسٹ کے جو ہے کیس سنے جا رہے تھے، بغیر جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ آئے ہوئے جو ہے وہ ایکسپلینیشن جاری کی جا رہی تھی، آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا تھا، یعنی لوگوں کے اپنے موٹیوز نظر آ رہے تھے۔ انصاف تو کہیں نہیں تھا، انصاف تو کمپرومائز ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا انصاف تو بولتا ہے، وہ جو انصاف ہے وہ بول نہیں رہا تھا، وہ جو ہے وہ آپ کو زنگ آلود لگ رہا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس بھی پریشان ہے کہ جی کاز لسٹ تو نکلی نہیں، یہ کس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں، یہ کس طریقے سے ویب سائٹ پہ لگ رہی ہیں، تو ایک الگ ہی جو ہے محاذ کھل گیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے بہتری کے لیے راستہ نکلا ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے بہت بہتری آئے گی جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر۔ خیر سید کامران صاحبہ، آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے اقتداری ایوانوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب جو موقف دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ہم نے اسی لیے ووٹ نہیں دیا، ہم تو اس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہے، اگر یہ تھا تو وہ پارلیمان کی آپ کو پتہ ہے خصوصی کمیٹی میں بھی بیٹھے، اس میں عمر ایوب صاحب تھے، عامر ڈوگر تھے، بیرسٹر گوہر تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے کنٹینیو ملاقاتیں کی کہ ان کو آخری تک یہ یقین تھا کہ مولانا صاحب قائل نہیں ہوں گے اور یہ ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ میں ان سے صرف ہمدردی کر سکتی ہوں، وہ بے اختیار ہیں، وہ اگر کسی چیز کو صحیح اور درست کی سمجھتے ہیں، جیسے کہ وہ پوری مشاورت میں رہے
اور ایک متفقہ ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہمارے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ووٹ کر سکیں، کیونکہ مسئلہ یہ کہ ان کی پاس ٹاسکنگ کچھ اور ہے۔ اب اگر آپ یہ جس آپ نہیں مانتے پارلیمان کو، اس پارلیمان سے آپ تمام پرکس اینڈ پریولیجز لیتے ہیں، اس پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ چیئر کر رہے ہیں، اس پارلیمان کے فرینڈشپ گروپ میں آپ شامل ہیں، اس پارلیمان کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں آپ موجود ہوتے ہیں، اس پارلیمان میں سب سے زیادہ وقت بات کرنے کا آپ لوگ لیتے ہیں، اس پارلیمان میں اپنا جو ہے پارلیمنٹری بزنس آپ جمع کراتے ہیں۔ تو جب آپ پوری اس پارلیمان کے تمام پرکس، پریولیجز، بینیفٹ، ہر چیز لے رہے ہیں اور اس کی ہر چیز کے اندر ایک مکمل کردار ادا کر رہے ہیں، اسے بیٹھے ہیں، کل بھی بیٹھے تھے، تو پھر مطلب یہ کہ اگر آپ کی تعداد کم ہے اور یا آپ کوئی فعال کردار ادا نہیں کر رہے، تو پھر اس کا آپ الزام باقیوں کو یا پارلیمان کو کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو ان کی ایک مثال ہے، اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے استعفے دیے، اس کے بعد تنخواہیں لے لی، 2014 میں